السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، آج رمضان المبارک کا چوتھا روزہ ہے اور ہم افطاری کے قریب ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دیر بعد ہم افطاری کریں گے۔ قبل اس کے میں نے آج کے اس پروگرام میں، آج کی اس نشست میں قرآن کریم کی سورۃ الکوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروفیسر محمد رفیق خان صاحب ایک بار پھر میرے ساتھ موجود ہیں اور ہم آج ان سے جو سورۃ الکوثر کے حوالے سے جو پیغام ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سورۃ الکوثر جب اس کا شان نزول کیا ہے اور اس میں کیا پیغام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رحیم کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کیا حال ہے آپ ورحمۃ کے؟ ٹھیک ہے اللہ جی؟ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو آج میں نے جیسے کہ آپ کے سامنے سورۃ الکوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، تو آپ اس میں جو پیغام ہے خاص پیغام لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو دے رہا ہے، اس میں اس کی شان نزول کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے تلاوت سورہ کوثر فرمائی، وہ چند آیات پر مشتمل ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر، خیر فضیلت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ رب العالمین نے جب محسوس کیا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ غمگین ہیں، کچھ افسردہ سے ہیں اور کچھ دنیا زمانے کے طنز، دنیا زمانے کی جو ہے وہ خرافات جو ہے وہ چاروں طرف جو ہے وہ سنائی دے رہی ہیں، ایسے میں بحیثیت انسان کے انسان بہت کچھ سوچتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے پیارے نبی کی اس اندر کی تکلیف کو محسوس کیا۔ تو یہ بھی تو ایک محبت کا انداز ہے، بالکل محبت کا کہ انداز جو ہے۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں جی۔ آپ اس کا چہرہ دیکھ کے پہچان جاتے ہیں کہ یار یہ اس وقت خوش ہے، پریشان ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ تو اسی کے جو ہے وہ پیرائی میں اللہ رب العالمین نے جب اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا تو یہی دیکھیے کہ نبی ہم نے آپ کو جو ہے وہ خیر کثیر عطا فرما دیا، ہم نے آپ کو بہت زیادہ فضیلت یعنی خیر فضیلت یعنی بے انتہا فضیلت عطا فرما دی۔ تو غمگین وہ اللہ تعالیٰ نے غمگین کیوں پایا آپ کو؟ اصل میں غمگین یہ پایا کہ آپ کے دو بیٹے بالکل ابتدائی عمر میں ہی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کو پیارے ہو گئے تھے۔ تو جس قسم کا معاشرہ تھا، تو معاشرہ تو یعنی اس زمانے میں کون سی برائی تھی جو اس معاشرے میں نہیں تھی؟ تمام برائیوں کا جو ہے وہ سرچشمہ تھے، وہ وہاں مرکز تھا برائیوں کا، ہر برائی، اور اس برائی میں ایک شخص جو ہے وہ تنہ تنہا اٹھتا ہے، اللہ کا پرچم تھام کے، اللہ کا قرآن پاک تھام کے، اور بحیثیت نبی آخر الزماں بن کے، اور اس معاشرے میں جو ہے وہ آپ دین کے لیے نکلتے ہیں۔ تو جب آپ سب سے پہلا آپ نے جب خطبہ عطا فرمایا تھا تو ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ کے ایک مخصوص انداز میں آواز نکالی، سب لوگ جمع ہو جاتے تھے، یہ وہاں کا طریقہ کار تھا۔ صحیح، ندا دی انہوں نے، ندا دی، جمع ہو گئے تو کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے مجھے کیسا پایا، میں آپ کے سامنے ہوں۔ کہنے آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، یہ دو الفاظ وہاں سے اس بفری ہوئی قوم میں سے، اس
منکر قوم نے بھی اس چیز کو تسلیم کی تھی کہ یہ امین ہے اور صادق ہے، صحیح، کہ منکر قوم نے بھی. اور وہاں جب آپ نے لوگوں کو جمع کر لیا اور لوگوں سے ایک مثال دے کر کہا کہ اے لوگوں، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے جو ہے وہ ایک لشکر کھڑا ہے اور تم پر اگر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم مجھ پر یقین کر لو گے؟ تو لوگوں نے اسے بڑا مثبت جواب دیا اور کہا کہ نہیں، آپ سچے ہیں اور آپ امین ہیں اور صادق ہیں، ہمیشہ سبحان سچ بولتے ہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں اور آپ صحیح کہیں گے جو کچھ فرمایا. وہاں اس کے بعد آپ نے جو ہے وہاں سے جو ہے وہ کہا کہ اگر لوگوں میں کہوں کہ ساری کائنات کو بنانے والا جو ہے وہ کوئی ہے، ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، زندگی اور موت دینے والا کوئی ہے، رزق دینے والا کوئی ہے، ہر چیز عطا کرنے والا کوئی ہے، تو وہی اللہ ہے. کیا تم اس پر لے آؤ گے؟ تو آپ کے یہاں آ کر پتھر لگائے کون ہو گئے، خاموشی اختیار کی. تو اس طرح کے بے انتہا واقعات آپ کی زندگی کے، یعنی آپ خود فرماتے ہیں کہ جدوجہد، عملی جدوجہد، اور آپ فرماتے ہیں خود کہ جتنی تکلیفیں، جتنی اذیتیں جو ہے وہ مجھے دی گئی ہیں کہ کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی اتنی تکلیف، اتنی اذیتیں جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے آپ. تو ہر مرحلے پر، اور کسی کی سر خاص طور سے انا کو متاثر کرنا، کسی کو جو ہے وہ طنز کرنا. آپ مجھے کسی بات پر اگر تھپڑ مار دیتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوگی، اور تکلیف کا اثر بھی جو ہے وہ چند گھنٹے، چند دن محسوس ہوگا. لیکن اگر آپ الفاظ سے جو ہے وہ مجھے مارتے ہیں تو وہ ساری زندگی وہ الفاظ مجھے کچوکے لگاتے رہیں گے. تو پرانے لوگ کہا نہیں کرتے تھے کہ تلوار کا گھاؤ بھر جاتا ہے، زبان کا گھاؤ نہیں بھرتا. وہ یہی بات تھی. تو اس جو سورت الکوثر ہے، اس کا شان نزول بھی یہی ہے بیک کہ گراؤنڈ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو غمگین پایا کہ آپ کے 2 صاحبزادے مختلف ادوار میں وفات پا چکے تھے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ آپ کیوں پھر غمزدہ، خیر کثیر میں عطا فرماتا ہوں آپ کو اور فضیلت عطا فرماتا ہوں. اب آپ کا کام یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے. اور پھر کہا گیا کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. اب آپ جو آپ کو عطا کیا ہے اس کے بدلے میں آپ کیا کریں؟ نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے. دو چیزوں کا ذکر آیا کہ نماز ادا کیجیے، یعنی آپ بس سربت سجود ہو جائیے اس کے بدلے میں جو کچھ ادا کر دیا آپ، اور اس کے بعد قربانی کیجیے. تو قربانی انسان کے، قربانی بھی بہت سے جو ہے اپنے نفس کی قربانی بھی ہے اور عام قربانی بھی ہے کہ جو چیز اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، جو چیز دی ہوئی ہے، اسے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دینا. پھر اس کے بعد دونوں نماز کا اور قربانی کا ذکر، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ کتنی پیاری بات فرمائی گئی کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیاک هو الابتر. اور اس کے بعد ایک نوید بھی ساتھ ساتھ سنا دی. اللہ نے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے وہاں، اللہ نے اپنے غصے کا اظہار کیا کہ آپ نہیں، یہ جو ہیں بے شک، بے شک، یعنی جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ بے شک جو ہے وہ آپ کا دشمن ہی جو ہے وہ نامراد ہوگا اور بے نسل ہوگا، وہ مٹ جائے گا جو ہے وہ. آج اس سے بڑی آپ کو نوید کیا ہوگی کہ آج نہ وہ ابو لہب رہا، نہ اس کی نسلیں رہیں، نہ ابو جہل رہا، نہ اس کی نسلیں رہیں، نہ اور بہت سارے لوگ کن کن کے نام جو ہے وہ گنوائیں کہ بہت سارے جس میں خواتین کے نام بھی شامل ہیں، وہ رہیں، ان سب مٹ گئے جو ہے وہ. نام لینے والا ان کا کوئی نہیں رہا، ان کی نسلیں نہیں رہی جو ہے وہ. لیکن آج میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر جاپان سے لے کر جب فجر کا وقت ہوتا ہے، سب سے پہلے سورج کی سرزمین جاپان کو کہا جاتا ہے، سب سے پہلے سورج وہاں سے نکلتا ہے، تو وہاں سے سر فجر کی اذان، اور وہی ورفعنا لک ذکر، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. اور ذکر کو بلند فرما دیا سر ہر اذان میں، ہر اقامت میں، ہر آپ کی ہر نماز میں جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ ساتھ آپ کا ذکر رکھا ہے. اور کتنے خیر کثیر ہے، یعنی فضیلت ہے کہ قیامت تک آپ کا ہر یعنی ہر لمحہ دنیا میں کہ اراؤنڈ دی پوری جو ہے وہ گلوب
अराउंड जो है वो क्लॉक आपका नाम नामी जो है वो पुकारा जा रहा और होता है। उसमें तो देखे ना कि वरफ़अना लका ज़िक्र, और हम आपका जिक्र बुलंद करने वाले हैं। हम अल्लाह खुद कह रहा है अल्लाह कि खुद अल्लाह फरमा कह रहा है जी मैं जी जिक्र बुलंद मैं करने जिक्र वाला हूं। बुलंद करने वाला तो हूँ। कौन है कम करे, किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत है? किसकी तो जरूरत होगी? बहुत बेशक। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर ये भी साथ साथ बता दिया कि जो तुम्हारा दुश्मन होगा और उस पर आप सब्र कर रहे हो, उस पर आप नमाज अदा कर रहे हो, उसमें आप कुर्बानी अदा कर रहे हो और आपने सब्र कर लिया है, उस पर अल्लाह पे छोड़ दिया अपने मामलात को, तो फिर तुम्हारे दुश्मन को जो है वो अल्लाह ताला जो है वो नेस्तो नाबूद कर देगा, आपके दुश्मन को बिल्कुल अबतर कर देगा और उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। यानी अबतर का मतलब सर यही है कि उसकी नस्ल तक का वजूद नहीं होगा, नाम का वजूद नहीं होगा वो, और नाम का नाम होगा भी तो कोई अच्छे अंदाज में नहीं पुकारेगा, कि अच्छे अंदाज में नहीं पुकारेगा उस नाम को। उस नाम को हमेशा जो है वो लोग लानत भी भेजते रहेंगे उन नामों के ऊपर, ऐसे लोगों की। सुभान अल्लाह। तो और जबकि आप सल्लम का जब भी नामे नामी आता है, नामे ग्रामी आता है, दुरूद सलाम के तोहफे भेजे जाते हैं। नाम सुनकर हाँ जी, जो है वो दुरूद सलाम के तोहफे जो है वो बेअख्तियार और जिम्मेदारी किसको दे? अल्लाह तू भेज, हम तो फिर नाकस हैं, अल्लाह तू भेज। और आप सुनिए सर कि मस्जिद नबवी में जहाँ मेहराब है वहाँ एक ऊपर खिड़की खुली हुई है, सुभान अल्लाह। और उस खिड़की से सर 70,000 फरिश्ते रोजाना आते हैं, माशाल्लाह, आप पर दुरूद सलाम जो है वो भेजते हैं। और उसमें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि इसमें ले जाओ, मेरा भी सलाम ऐड करके और अपना सलाम पेश करके आ जाओ। ये खैर कसीर है, ये खैर कसीर है। और इसके बाद जब वो फरिश्ते चले जाते हैं तो जब वो दूसरे फरिश्ते आते हैं उनकी जगह, तो फिर क़यामत तक उनका नंबर नहीं आएगा। उनका क़यामत तक उनका नंबर नहीं आएगा। तो हम जैसे आसी हैं, गुनाहगार हैं, कि अल्लाह ताला जब चाहे मौका दे दे, जब हाजिरी का शर्फ बख्शे। बिल्कुल। तो वहाँ तो ये है कि जो एक दफा फरिश्ते आप पर सलाम भेज कर चले गए, मैं क़यामत तक उनका नहीं हुआ। ये तो आप और हम इतने गुनाहगार हैं और उसके बावजूद अल्लाह ने ये हमें एजाज़ बख्शा है कि जो है वो, और हुक्म दिया है कुरान पाक में कि जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके फरिश्ते आप पर दुरूद पाक भेजते हैं, और लोगों आप भी आप पर दुरूद पाक जो है, तो इसमें अल्लाह की दुरूद, अल्लाह का सलाम, फरिश्तों का सलाम और आपका सलाम ऐड होकर जो है वो आपकी खिदमत अक़दस में पेश किया जाता है। तो आपका दर्जा और मकाम देखिए आप, ये खैर कसीर है, ये खैर कसीर। तो उसमें इसका जो एक लुग़वी माना भी किया जाता है कि कौसर से मुराद जो जन्नत में एक नहर है, बिल्कुल उसका जिक्र है कि उस जो कौसर वहाँ पे जो रोज़े क़यामत आप सल्लम जो जिसकी शफाअत करेंगे उसे वो, जी हाँ, वो पानी पिलाएंगे। बिल्कुल। बहुत सारी तफासिर में जो है वो मुख्तलिफ आया है। कहीं जो है वो इसे नाम दिया है कौसर का हज़रत फातिमा ज़हरा की तरफ भी इशारा किया है बाज़। अच्छा, हाँ, बाज़ तफासिर जब पढ़ी तो उसमें कहा गया है कि ये भी जो है वो अल्लाह ताला ने आपको फजीलत और दर्जा जो है वो खैर कसीर में ये भी खैर कसीर ये भी है कि आप सल्लम की जो आल है वो हज़रत फातिमा ज़हरा से चल रही है, वहाँ से, तो उसे भी जो है वो शामिल किया है बाज़ तफासिर में। और फिर जैसा आपने अर्ज़ किया कि जन्नत में एक ऐसी हौज़ है जिसका ये है कि बताया गया है कि जिसका पानी जो है वो दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा और तमाम दुनिया की जितनी खुशबू हैं, अंबर है जितने, उनसे ज़्यादा खुशबूदार जो है। और वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपनी उम्मत को सैराब करेंगे सर। सुभान सुभान। ये नाज़रीन माशाल्लाह, देखें आज की नशिस्त बहुत ही रूहानी तौर पे आप उससे, मुझे तो बहुत फैज़ हासिल होता है। प्रोफेसर मोहम्मद रफ़ीक ख़ान साहब जिस तरह उनका अंदाज़े बयां है और जिस तरह आसानी के साथ आसान अल्फाज में ये बयान कर देते हैं, उसका वो जो तर्जुमा है हमें उर्दू में समझा देते हैं। अल्लाह ताला इनके इल्म में इजाफ़ा करे और हमारे लिए भी अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा रहीम करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें भी खैर कसीर अता करे, उसका हिस्सा, उसमें से हिस्सा भी मिल जाए तो हम खुश नसीब हैं। और आपकी बात को एक लफ्ज़ में और बढ़ा दूं
میں تو ایک طالب علم ہوں، سیکھ رہا ہوں، سیکھنے کا عمل ہے جو ہے وہ جو جاری ہے، ورنہ تو نہ میں تو کوئی عالم ہوں، نہ میرے اندر اپنے اندر میں کوئی اتنی صلاحیت پاتا ہوں کہ میں قرآن پاک یا اس کا ترجمہ یا اس کی تفسیر جو ہے وہ ایک طالب علم کی حیثیت سے جو پڑھا ہے، جو اپنے استادوں سے سنا ہے، اسے جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. میں نے کوئی تقریر نہیں کرتا، میں جو ہے وہ کوئی اپنے کہتے ہیں کہ کوئی علم کے سوتے نہیں پھوٹ رہے، نہیں ایسا نہیں ہے. ہاں دونوں آپ مل کے ایک دوسرے سے شیئر کرنا، میں آپ سے سیکھوں، آپ میری بات کو جو ہے وہ سنیں، اور ہم دونوں کی بات کو جو ہے وہ ہمارے سننے والوں تک پہنچے. اور سمجھ لیجئے کہ اگر اس پر کوئی ایک شخص بھی عمل کر لیتا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری زندگی کا جو ہے وہ مقصد پورا ہو گیا. اچھا ناظرین، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ سورۃ الکوثر کی جو ایک تسبیح ہے، جو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ خیر و برکت کے لیے اگر پڑھی جائے تو اس سے بہت زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے. آپ کو خیر کثیر کا جو حصہ ہے وہ بھی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے. بزرگ فرماتے ہیں کہ نماز مغرب سے پہلے اس کو 7 مرتبہ پڑھا جائے، اور نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد اس کو 21 مرتبہ پڑھا جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے والا کبھی بھی نامراد نہیں ہوگا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا دشمن نامراد ہوگا، آپ کامیاب ہیں. تو جو اس کو پڑھے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی کی طرف ہو جائے گا، فلاح ہوگی اس کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس جو سورہ کوثر ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اس کے خیر عطا کرے، ہمیں اس میں سے حصہ عطا کرے خیر کا، ہمارے لیے بھلائی ہو. رمضان الکریم میں اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنے اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ.